اس تقریر میں جو انہوں نے کہا تھا لوگوں سے کہ آپ ہری سنگھ کے محل کی اینٹ سے اینٹ ٹکرائیں، تو وہ ان کی تقریر کا وہ جملہ آنجہانی ہری سنگھ کو بہت ہی کھٹکا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور سری نگر سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا۔ وہاں ان پر کیس چل رہا تھا، تو لوگ وہاں گئے فیصلہ سننے کے لیے۔ نماز ظہر پر ایک مسلمان کھڑا ہو گیا اور اس نے ظہر کی اذان دی، تو آنجہانی ہری سنگھ کی فوج جو وہاں مسلط تھی، پولیس خاص طور، تو ان کو یہ گوارا نہیں گزرا کہ ایک مسلمان یہاں اذان کی آواز دے، تو انہوں نے اس پر فائرنگ کی، وہ شہید ہوا اور پھر لوگ بھی بفرے اور اس مرحلے پہ کوئی 22 لوگ شہید ہو گئے۔ تو 22 لوگ شہید ہو گئے، تو مرحوم شیخ عبداللہ اور مرحوم مولوی یوسف صاحب وغیرہ اس وقت قیادت کے منصب پر تھے، وہی لوگوں کی قیادت کرتے تھے۔ تو ایک شہید نے مرحوم شیخ صاحب کو کہا ہے، یہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہری سنگھ کے ڈوگرا راج سے قوم کو نجات دیں۔ اس کے بعد ایک تنظیم بنی مسلم کانفرنس کے نام سے، انہی شہداء کی یاد میں اور ان کی قربانیوں کی وساطت سے اور ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی قربانیوں سے منزل مقصود حاصل کرنے کی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے مسلم کانفرنس کی تنظیم وجود میں آئی 31 میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن بدقسمتی سے 1938 میں شیخ عبداللہ نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ گھر جوڑ کیا اور آنجہانی پنڈت نہرو کے ساتھ ان کے روابط اور ان کے تعلقات بہت استوار بنے، اور اس طرح مسلم کانفرنس جو تنظیم بنی تھی 31 کے شہداء کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کہ ڈوگرا شاہی سے نجات ملے اور جموں کشمیر کا خطہ آزاد ہو جائے اس ڈوگرا شاہی غلامی سے، لیکن مرحوم شیخ عبداللہ نے 38 میں جو انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور آنجہانی پنڈت نہرو کے ساتھ جو ان کے گہرے دوستانہ روابط قائم ہوئے، تو وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا ہماری جدوجہد آزادی کے لیے۔ اور 1947 میں جو حادثہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کو درپیش آیا، اس کی ساری ذمہ داری مرحوم شیخ عبداللہ پر عائد ہوتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف مجھے مجاہد منزل کے قیام کے دوران میں ہی ہوا ہے۔ مجاہد منزل میں رہتے ہوئے مہاراج گنج میں ایک کتب فروش کی مرحوم نور محمد صاحب اس کے سرپرست تھے۔ میں اکثر ان کی دکان پر جاتا تھا اور وہ ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی کتاب مجھے پڑھنے کے لیے دیتے تھے۔ تو ایک موقع پر انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پمفلٹ، خطبات کا ایک حصہ، حقیقت زکوٰۃ کا پمفلٹ مجھے پڑھنے کے لیے دیا۔ خطبات مولانا مرحوم کی تصنیفات میں سے بہت ہی عظیم اور بہت ہی عام فہم اور بہت ہی دین کی روح سمجھانے کے لیے یہ خطبات کے جو 5-6 جلدیں ہیں وہ بہت ہی عام فہم ہیں اور بہت ہی سبق آموز ہیں پڑھنے والوں کے لیے۔ تو وہ حقیقت زکوٰۃ کا پمفلٹ میں نے پڑھا
لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ مصنف حقیقت زکوٰۃ کے مصنف زندہ ہیں اور کہاں ہیں، اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ البتہ یہ حقیقت زکوٰۃ پڑھ کر مجھے بہت اثر ہوا اور مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ اسلام میں زکوٰۃ کا کیا منصب ہے، زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے، اور زکوٰۃ کا کیا پوری ملت پر اثرات ہیں، اور کس طرح زکوٰۃ اسلام میں ایک ایسا معاشی نظام ہے، ایک ایسا معاشی ذریعہ ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو امت مسلمہ کے لیے یہ کافی ہوگا معاشی استحکام کے لیے، اور انہیں نہ تو سودی کاروبار میں الجھنا پڑے گا اور نہ وہ کشکول لے کر دوسرے ملکوں سے مالی مدد حاصل کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اگر زکوٰۃ کا سسٹم قائم ہو جائے اور زکوٰۃ ساری مسلم امت جو ہے وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرے، منظم طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے، منظم طریقے سے زکوٰۃ تقسیم کی جائے، منظم طریقے سے زکوٰۃ سے لوگوں کی غربت کو دور کرنے کا اہتمام کیا جائے، تو یہ سب کچھ زکوٰۃ کے نظام قائم کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلا پمفلیٹ تھا، مولانا مرحوم کی کتاب کا یہ حصہ تھا جو میں نے پڑھا اور اس سے میں بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے جماعت اسلامی جموں کشمیر کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس موقع پہ ان کے ساتھ مولانا احرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شوپین کے رہنے والے تھے، اور وہ بھی ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے، اور پھر قاری صفدین صاحب بھی ان ابتدائی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے یہاں جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی، اور پھر کچھ دوسرے لوگ بھی تھے، سید محمد شفیع صاحب تھے، وکیل تھے پیشے کے لحاظ سے، اور پھر انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، اور اسی طرح رضوی صاحب جو مجاہد مسجد جو پتھر مسجد کے ہی رہنے والے تھے، اور دوسرے لوگ آہستہ آہستہ جماعت سے وابستہ ہوتے رہے۔ اس زمانے میں دو ہی نظریات تھے یہاں، ایک طرف کمیونسٹ لوگ بہت جدوجہد کرتے تھے کمیونزم کی طرف لوگوں کو لے جانے کے لیے، اور وہ کمیونزم کا بہت پروپیگنڈا کرتے تھے، اور دوسری طرف جماعت اسلامی بھی لوگوں کے لیے پرکشش نظریہ لے کر سامنے آ گئی۔ انہوں نے لٹریچر پھیلایا اور پھر سکولوں کا انتظام کیا، درسگاہیں کھولی تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی طرف لایا جائے۔ تو یہ سارا سسٹم جو تھا یہ مرحوم سعد الدین کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں اور ان کی امارت میں یہ سب کام ہو رہے تھے۔ وہ بہت ہی دانشور تھے، بہت ہی کم گو تھے، اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اور بہت ہی قرآن فہمی میں وہ بہت ہی طاق تھے، اور بہت ہی قرآن فہمی میں ان کا بہت بلند مرتبہ تھا۔ جب وہ درس قرآن دیتے تھے تو شاذ و نادر ہی کوئی ایسا سننے والا جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں برستے تھے جب وہ درس قرآن دیتے تھے۔ وہ قرآن کی روح وہ سمجھاتے تھے، اور پھر جن حالات میں وہ درس دیتے تھے یا جن حالات میں وہ اجتماع منعقد ہوتا تھا، ان حالات پر وہ سیر حاصل بحث کرتے تھے، اور قرآن کی آیات کو ان کے ساتھ مطابقت کرتے تھے کہ کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور قرآن پاک میں ان حالات میں کیا ہدایات اور کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے، جس کو اپنا کر ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس طرح وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے، اور جماعت اسلامی جموں کشمیر پر اور یہاں کی آبادی پر سارے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں پر بھی ان کا بہت اثر تھا، اور ان کی خدمات کا
نیام البدل اس کے بعد ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جماعت کو حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ جماعت اسلامی جموں کشمیر میں سب سے پہلے جو اجتماعات ہوتے تھے نواب بازار میں مرحوم سید محمد شفیع صاحب کے دولت قدے پر انہوں نے ایک ہال سا بنایا ہوا تھا۔ ذمہ داری یہ تھی کہ میں جو کارروائی ہوتی تھی اجتماع میں اس کو نقل کروں، اس کو ریکارڈ کروں۔ تو یہ سلسلہ مجھے سونپا گیا، کیونکہ قاری صاحب کو رہنواری کے عرصے میں پتہ چل رہا تھا کہ یہ اردو زبان پر دسترس رکھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ گیلانی ریکارڈ رکھا کریں گے کارروائیوں کا۔ چنانچہ اس زمانے میں ہر ایک اجتماع کا میں نے ریکارڈ رکھا، اور وہ بہت ہی ذخیرہ تھا اس دور کی تاریخ کا، لیکن افسوس کہ وہ موجود نہ رہا وہ ذخیرہ۔ نواب بازار میں کبھی آگ لگی ہمارے دفتر کو تو وہ سارا ریکارڈ جو تھا اس وقت وہ نظر آتش ہوا۔ یہ میری پہلی ذمہ داری تھی جماعت اسلامی میں داخل ہوتے ہوئے، بلکہ اس وقت تک میں رکن بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ اور جب بھی دوسرے اجتماع میں پہلے اجتماع کی کارروائی سناتا تھا تو سب لوگ بہت محظوظ ہوتے تھے، کیونکہ ان کو بالکل حرف بحرف ان کو وہ صورتحال سامنے آتی تھی جو گزشتہ اجتماع میں انہوں نے جس کا سامنا کیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی عرصے میں کیا ہوا کہ مولانا مسعودی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوئی اور انہوں نے ان کا آپریشن کروایا، اور وہ مجاہد منزل سے ایک ہاؤس بوٹ میں منتقل ہو گئے۔ ہاں، یہ گاندربل کا لڑکا جو غلام محی الدین، جس کا نام تھا غلام محی الدین صوفی، مجھے یاد آ گیا، وہ ان کے ساتھ وہاں رہے ہاؤس بوٹ میں، اور میں اکیلا ہی مجاہد منزل میں تھا۔ تو وہ چونکہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کا تھا تو انہوں نے مولانا کو پٹی پڑھائی کہ گیلانی مجاہد منزل میں ہے، وہاں صرف جماعت کے لوگ آتے ہیں، وہاں پاکستان کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں میٹنگیں ہوتی ہیں، وہاں وہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو آپ ان کو رخصت کریں۔ چنانچہ اس اثر میں مولانا مسعودی آ گئے، اور انہوں نے اس وقت جو اسکول ایجوکیشن کے جو انسپیکٹر تھے وہ مرحوم نور الدین صاحب تھے، تو انہوں نے آرڈر کیا، بلکہ ان کو کہا گیا کہ ان کو وہاں اپنے گھر کے نزدیک ہی کسی اسکول میں بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے بومے، ہمارے ڈورو میں ہم بستے تھے، 1950 میں ہم زریمن سے ڈورو کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو وہاں سے مجھے صرف 3-4 میل کا فاصلہ تھا بومے مڈل اسکول، اور پھر وہاں وہیں پر مرکز سے 2 فارم آ گئے کہ رکنیت کا فارم بھرا جائے میرے لیے، اور دوسرے تھے سوپور کے مرحوم غلام رسول میر صاحب، بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے، پڑھے لکھے تھے، اور بہت ہی ذہین تھے، فہیم تھے، اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر ان کی بہت دسترس تھی، سائنس اسٹوڈنٹ رہے تھے، لیکن کتابوں کی دکان چلاتے تھے۔ تو یہ اس وقت ہم 2 نے سارے قصبہ سوپور میں اور پورے اس علاقے میں ہم 2 آدمی تھے جنہوں نے رکنیت کا فارم بھرا۔ تو اس کے بعد مڈل اسکول سے بومے مڈل اسکول سے مجھے سری سوپور شفٹ کیا گیا، تو اس دور میں وہاں پھر کتابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو سب سے پہلے مجھے سوپور میں امیر حلقہ بنایا گیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب مرکزی شورا میں فیصلہ ہوا کہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ جماعت میں ہمہ وقتی کارکن بننے کے لیے ملازمت ترک کریں، چنانچہ ہم نے اس میں پہل کی الحمدللہ۔ قاری صاحب نے، ہم نے، اور کچھ دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے ملازمت ترک کر کے ہمہ وقتی کارکن کی حیثیت سے جماعت میں شمولیت حاصل کر لی۔ اور اس کے بعد
مجھے سوپور میں امیر حلقہ بنایا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر پھر امیر ضلع بارہ مولہ، اس وقت بارہ مولہ اور کپوارہ ایک ہی ضلع تھا، تو وہاں امیر ضلع کی حیثیت سے مجھے تعینات کیا گیا۔ اور اس کے بعد جیلوں کا دورہ آتا ہے، تو ایک 65 کی جیل کے بعد مجھے رہا ہونے کے بعد اذان کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد قائمی جماعت کی حیثیت سے بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور پھر 85 میں مرحوم صاحب الدین صاحب کی صحت خراب ہو گئی تھی، تو سورہ میں شورا کا اجلاس تھا، تو وہاں انہوں نے مجھے امیر جماعت کی حیثیت سے فرائض انجام دینے کی ذمہ داری سونپی۔ لیکن یہ جماعت اسلامی میں ہمیشہ ہر دور میں جب بھی انتخابات وغیرہ ہوتے تھے تو ایجنسیوں کا اس میں وہ نظر رکھتے تھے کہ گیلانی کبھی امیر جماعت نہ بنے، یہ ان کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی۔ تو چنانچہ 85 میں جب مجھے صاحب الدین صاحب نے امیر جماعت منتخب کیا اور میں سوپور گیا، محترم سارائی صاحب، ان پر میری ہمیشہ نظر رہتی تھی کہ وہ بہت ہی تنظیمی سرگرمیوں کے ساتھ اور تنظیمی صلاحیت کے ساتھ وہ کام کرتے تھے اور کر سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے کوشش کی کہ ان کو ٹکی پورہ جا کر ساتھ لائیں اور ان کو بحثیت قائمی جماعت کام کرنے کے فرائض سونپ دوں۔ تو اسی روز 6 مارچ 1985 کا دن تھا، تو ڈورو پہنچ کر رات کو ہی مجھے گرفتار کیا گیا اور سری نگر سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا۔ تو اس وقت جیل کا یہ عرصہ 10 مہینے پر محیط رہا، اور بحثیت امیر جماعت مجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جماعت اسلامی نے اس عرصے میں بہت کام کیا تھا، اور عام لوگوں میں اس جماعت کی کارکردگی کا اور اس کی قربانیوں کا اور اس کی جو نظریہ اسلام کی جو تعارف ہوا تھا لوگوں میں، تو جماعت نے سمجھا کہ ہمیں چاہیے کہ وہ ہم اسمبلی میں جا کر اپنے نظریات کی تشہیر کریں، اور اس ذریعے کو بھی ہم لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہی وجہ تھی کہ یہاں جو کہا جاتا ہے کہ گیلانی نے اس پر زیادہ زور دیا نہیں، بلکہ یہ اجتماعی ارکان میں یہ فیصلہ ہوا، اور اس میں 90% بلکہ 99% کے قریب ارکان نے مشورہ دیا کہ ہمیں اس انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ اس میں صرف میرا ہی حصہ نہیں تھا یا میری ہی کوشش نہیں تھی، بلکہ صاحب الدین صاحب مرحوم وہ خود بھی اس کے حامی تھے، اور اراکین نے بھی حمایت کی کہ ہم سیاست میں آئیں اور انتخابات میں حصہ لیں۔ جماعت کے لیے انتخابات میں حصہ لینا ایک نظریاتی ضرورت تھی، اور نظریے کی بنیاد پر ہی جماعت کے اراکین نے انتخابات میں حصہ لینے کی حمایت کی۔ سیکولرزم کے دور میں یا سیکولرزم کے سائے میں جماعت کا انتخابات میں حصہ لینا وقت کی ضرورت اور حکمت عملی تھی۔ جماعت کے پیش نظر 2 مقاصد تھے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے۔ ایک یہ کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس جو یہاں اکثر و بیشتر اقتدار میں آتی تھیں پارٹیاں، خاص طور جس دور میں جماعت نے حصہ لیا
اس دور میں کانگریس کا ہی چلن تھا، اور کانگریس والے لوگوں کو سڑکوں کے لیے، پانی کے لیے، مراعات کے لیے لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار کرتے تھے، اور لوگوں کے پاس کوئی متبادل نظریہ یا کوئی متبادل نظریہ حیات یا کوئی متبادل اصول لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بس یہی ہماری ضرورت ہے اور یہی ہماری زندگی کا مشن ہے کہ ہم کانگریس کو مراعات کے لیے ووٹ دیں، اور کانگریس حکومت میں آ جاتی تھی۔ ضرورت تھی اس مرحلے پر کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسمبلی میں قانون بنانے کے لیے اور ضابطۂ حیات تشکیل دینے کے لیے کام کیا جاتا ہے، وہاں سڑکوں اور مدرسوں اور مراعات کے لیے یہ ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ضرورتیں ہیں وہ تو ہر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے، اور لوگ اس کے لیے ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کا اپنا سرمایہ ہوتا ہے جو ان کی مراعات پر اور ان کی ضرورتوں پر خرچ کیا جاتا ہے، لیکن کانگریس والے اور دوسرے جو انتخابات میں حصہ لیتے تھے وہ بڑی چالاکی اور فریب کاری کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ نہیں، جب تک تم ہمارے لیے ووٹ کا استعمال نہیں کرو گے تمہیں مراعات اور تمہاری جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکیں گی۔ تو اس فریب کو دور کرنے کے لیے جماعت نے مناسب سمجھا کہ ہمیں لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ سیکولرزم کی طرف اور لادینیت کی طرف جو آپ کو بلایا جا رہا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو نہ تو لادینیت کا ساتھ دینا ہے اور نہ مراعات کے لیے ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو یہاں شراب عام کرتے ہیں، منشیات عام کرتے ہیں، سودی کاروبار کو فروغ دیتے ہیں، کو ایجوکیشن کو فروغ دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ بھارت کا جو یہاں آکیپیشن ہے، فوجی قبضہ ہے، جبری قبضہ ہے، اور اس کے سائے تلے جو لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو ظلم و جبر اور تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے جب تک نظریاتی تبدیلی نہ آ جائے اس وقت تک ہم اس عذاب سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ پہلا نقطہ تھا کہ نظریاتی طور لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ سیکولرزم ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے وہ کامل دین ہے، جیسا فرمایا گیا ہے سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کیا، اور جو نعمتیں تم پر عطا کرنی تھیں ان نعمتوں کا ہم نے اتمام کیا، اور میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں کہ تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اور صرف اسلام ہونا چاہیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سند عطا کی ہے، سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل دین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور زندگی کے سارے شعبجات میں یہ مکمل رہنمائی کر رہا ہے۔ اور یہ اس لیے سیکولرزم کا مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، جو لادین نظام زندگی ہے جس میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ صرف لوگوں کی رائے اور پھر لوگوں کی جو پیٹ کے مسئلے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس سیکولرزم کے دائرے میں جو حق پسند لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی بھی حیثیت سے برداشت نہیں کیا جاتا ہے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بجا طور فرمایا ہے، لیکن از لادین سیاست، یہ جو لادین سیاست جو ہے اس سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیشہ حق پسندوں کے ساتھ اس کی معرکہ آرائی ہوتی ہے، یہ حق پسندوں کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو اس طرح مسلمان کے لیے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ سیکولرزم کے سائے تلے انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارے۔ اور پھر دوسری چیز یہ تھی
کہ ایک طرف تو یہ نظریاتی اور دوسرا یہ کہ لوگوں میں نفوذ پیدا کیا جائے کہ ہمارے لیے اسلام ہی ایک واحد ضابط حیات ہے جس پر ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت اس کو اجاگر کیا جائے اور انتخابی مہم چلاتے چلاتے لوگوں کو کہا جائے کہ بھارت نے فوجی بلبوتے پر وہ ہمارے سینوں پر موم ڈل رہا ہے اور اس کا یہ قبضہ جو ہے یہ جبری قبضہ ہے، غیر اخلاقی قبضہ ہے، غیر جمہوری قبضہ ہے، غیر انسانی قبضہ ہے، اور اس نے جو قوم کے ساتھ یہاں لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے ان وعدوں سے یہ مکر رہا ہے، انکار کر رہا ہے. جانی پنڈت جواہر لال نہرو نے لال چوک میں کہا تھا کہ ہم اپنی فوج واپس بلائیں گے اور آپ کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کریں گے. پھر جنوری 48 میں جانی نہرو ہی یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا جہاں کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں اور ان کو عملانے میں بھارت آج تک تیار نہیں ہو رہا ہے. تو اس طرح یہ جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، یہ جو فریب دیا جا رہا ہے، یہ جو وعدہ خلافی ہوئی ہے اس کو اجاگر کیا جائے اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ہم یہاں جب بھارت کا جو فوجی قبضہ ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہماری جدوجہد ہمارا فرض بنتا ہے. جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور کلمہ شہادت کا پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، برابر اسی طرح بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف ہماری جدوجہد ہم پر فرض ہے اور ہمیں کسی بھی حیثیت سے اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے اور تساہل نہیں برتنا چاہیے اس جدوجہد سے.